جسم کو جس طرح آج ہم صحیح بناؤ سنگار کے ساتھ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو ایمانی ماحول میں بدلے، اسلامی ماحول میں بدلے، اپنے آپ کو دیانتدار بنا کر، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمہ بنا کر اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ کہیں بھی جانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو ہم سجا کے لے جاتے ہیں، خود بھی ہم بہت سارے فیشن کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اگر ہم نے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی ہے، اچھی پرورش نہیں کی ہے، ان کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنایا ہے، ان کو ایماندار نہیں بنایا ہے، صحیح علم نہیں دیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کسی مہمان کے سامنے آتے ہیں تو پورا پن کی باتیں کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ماؤں کا سر نیچے ہو جاتا ہے، باپ کا سر جھک جاتا ہے۔ اس لیے آج ذمہ داری ہے میری آپ کی، ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم کو نماز 5 وقت پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں روزے رکھنا ہے سال میں ایک ماہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں قرآن کریم پڑھنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جنت میں جانے والے بنے، ہماری نسلیں بھی جنت میں جانے والی بنے، ہمارے خاندان کے لوگ بھی جنت میں جانے والے بنے، ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے۔ اس لیے آج ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں دنیا میں ہم کو عزت ملے، شہرت ملے، بلندی ملے، بعد مرنے کے بغیر حساب و کتاب کے جنت ملے، تو ہم کو اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں، ایمانی ماحول میں ڈھالنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بھی ایمانی اور اسلامی ماحول میں ڈھالنا ہوگا، پھر اس کے بعد ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر آپ ان کو پہلے قرآن کریم سے جوڑ دیجئے، اردو دینیات سے جوڑ دیجئے، اسلامیات سے جوڑ دیجئے، ان کو قرآن سمجھنے والا بنا دیجئے، ان کو اردو لکھنے پڑھنے والا بنا دیجئے، ان کو حلال و حرام کی تمیز سکھا دیجئے، ان کو ایمان کی تمیز بتا دیجئے، اور ان کو یہ بتا دیجئے اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بتا دیجئے، انہیں نماز کی حقیقت بتا دیجئے، انہیں روزہ صدقہ خیرات کی حقیقت بتا دیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ چاہے انہیں ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، آپ جو بھی چاہے شکشا دیجئے، تعلیم دیجئے، گیان دیجئے، علم دیجئے، انشاءاللہ یہ بچہ بڑے ہو کر ڈاکٹر انجینئر بن کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا انسانوں کی خدمت کرے گا، اور پھر اس دنیا سے جب یہ جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا۔ ہماری یہ فکر ہو، ہماری یہ سوچ ہو کہ ہم دنیا سے جب جا رہے ہوں ہمارے بچے ایمان کی روشنی میں جی رہے ہوں، اور ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں ہمارے بچے، ہماری بچیاں قرآن و حدیث کی روشنی کے ساتھ چل رہے ہوں۔ آج ضرور اس بات کی حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، تب بھی آپ اپنے پوتوں کو، اپنے سارے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب سب نے تسلی بخش جواب دے دیا تب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آگے جانے والے پھول